हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है और इस दौरान हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस महीने। और ये तमाम कार्ड्स जो हैं इनकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये रीडिंग जो है करियर के मामलात को और रिलेशनशिप दोनों को कवर करेगी। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप में ऐसा महसूस होता है जैसे आप अकेले हैं या आप अपने आप को अकेला किया हुआ है आपने। और उसकी रीज़न ये है कि आप इस टाइम पे रिलेशनशिप में मोहब्बत या कंपैशन या केयर को इन्फ्यूज़ करने की बजाय कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, एम्परर का और डेविल का। दोनों कार्ड्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि बीइंग अ सजिटेरियस आप इस टाइम पे सब चीज़ें अपने कंट्रोल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं। वो जो फीलिंग्स हैं या वो जो इमोशंस हैं या वो जो दूसरे पर्सन के साथ होने की ख्वाहिश है, डिज़ायर है, वो किसी बैक बर्नर के ऊपर इस टाइम पे मौजूद है। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो जस्टिस के कार्ड की है, जो कि हमें ये कहता है कि चीज़ों को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेके चलना चाहिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा मामलात को कंट्रोल करें, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चलाएं। और ना ही ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही अपना हाथ जो है वो खोल दें और सारा कुछ किसी दूसरे पर्सन जिसके साथ भी आपके मामलात हैं उनकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दें। अच्छा, इससे पहले की जो सिचुएशन है डीप पास्ट में स्टार का कार्ड है। एक बहुत ही अच्छी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, जहाँ पे दोनों का आपस में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था। लेकिन समहाउ तब भी आप जो है वो परेशान थे। इस परेशानी की वजह ये हो सकती है कि आपको ये डर था कि पर्सन आपके हाथ से ना चला जाए, वो कहीं किसी और जगह ना इन्वॉल्व हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्योंकि डेविल का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आप फियर कह लें, जो कि आपकी एप्रीहेंशन कह लें, जिसकी वजह से आप जो है वो फुली ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रीसेंट पास में हमें ये बता रहा है कि जो भी आप दोनों की आपस में कोलैबोरेशन हुई है उसमें एक गैप नज़र आ रहा है। आप दोनों की मैच्योरिटी के लेवल में एक गैप हो सकता है। आप दोनों की रिलेशनशिप की तरफ जो एक्शन है या जो एफ़र्ट है रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के हवाले से, वहाँ पे कुछ गैप हो सकता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे आप या तो इनसिक्योर हैं, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि चीज़ें चूँकि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही, तो डिससेटिस्फैक्शन का भी फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ फ्यूचर के हवाले से जो एप्रीहेंशन है ना, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन खौफ ने, डर ने उस सब चीज़ों को कहीं पे दबा दिया है और उसकी बजाय एम्परर को उसकी एनर्जी सामने आ रही है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि दूसरा पर्सन जागे भी आपकी मर्ज़ी से, सोए भी आपकी मर्ज़ी से, खाए भी आपकी मर्ज़ी से। तो अच्छा, जब ये वाली सिचुएशन होती है ना कि जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक की बजाय, जस्टिस की इम्प्लीमेंटेशन की बजाय एम्परर की एनर्जी जब सामने आ जाती है, तो ये आपको आइसोलेट कर देती है। क्योंकि कोई भी शख्स जो है अगर वो बहुत ज़्यादा गिविंग एंड के ऊपर भी है, तो भी एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद वो भी आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे के या आपकी हर बात मान के थक जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो स्टेप बैक करते हैं। और उस स्टेप बैक करने का नतीजा ये निकलता है कि आप अकेले हो जाते हैं। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये रिलेशनशिप की आइसोलेशन ख़त्म हो, तो उसके लिए पहला काम जो है वो ये कि बजाय मामलात को सब कुछ अपनी मर्ज़ी पे चलाने के, चीज़ों के में और एफ़र्ट में और इमोशंस के एक्सप्रेशन में इक्वल गिव एंड टेक हो। आप जो फ़ील करते हैं दूसरे पर्सन के लिए, जो सोचते हैं, जिस तरह से महसूस करते हैं, वो बात उनको कहें, रादर दैन कि आप जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तौर पर सामने आए। जहाँ तक ये बात है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस सब रिलेशनशिप को लेके, उसका भी सलूशन जो है वो कार्ड्स में यहाँ पे यही मौजूद है कि आपको चाहिए कि आप इस पर्सन के साथ ओपन कम्युनिकेशन में जाएं और वो तमाम जो ख़दशात हैं, आपके फ़ियर्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, वो सब जो है वो क्लियरली स्टेट करें, ओपनली इनको बताएं। ये यकीनन आपकी बात सुनेंगे। इट्स नॉट दैट कि वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते।
لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خدشات کے اوپر جو ہے وہ خوف پائیں کے اوپر قابو پائیں۔ مون کا کارڈ ہمیں یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ نئی شروعات جو ہے وہ بھی ریلیشن شپ میں ضروری ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کسی نئی جگہ پہ شفٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ نیا انوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ ظاہر بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کلیبریشن، زیادہ قربت کی ضرورت ہے، لیکن آپ وہ جرنی جو ہے یا وہ سٹارٹ اپ جو ہے وہ لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ حالانکہ باٹم آف دا ڈیک میرے پاس ایس آف پینٹیکلز ہے، دیٹ شوز کہ زندگی میں جو بھی چیزیں نئی سٹارٹ ہو رہی ہیں، جو بھی معاملات آپ کے سامنے اب آ رہے ہیں، وہ ان میں گروتھ کا فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بہت بہترین ہونے کا اور رہنے کا امکان ہے۔ نائٹ آف کپس ہے، کنگ آف وانڈز ہے، آپ چاہیں تو آپ اپنے ایموشنز کو، فیلنگز کو ان کے ساتھ شیئر کر کے اپنا بانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈسٹنس ہے آپ دونوں کے درمیان میں، اور یہ ڈسٹنس بھی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس بات کا انتظار کرنے کی بجائے بہت سارے اصل میں آج کل ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں جس میں ریلیشن شپ میں ایک سائیکولوجیکل طریقے سے دوسرے پرسن کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ اس ٹائپ کی مجھے یہاں پہ فیلنگ محسوس ہو رہی ہے کہ جہاں پہ آپ اسی طرح کے کوئی نہ کوئی ٹیکٹکس استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں ان باتوں کے حق میں نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی اس طرح کی چیزوں کو سجیسٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ پازیٹیو ہیں، اگر آپ ایموشنلی کسی کے ساتھ انوالو ہیں، خاص طور پہ ایمپرر کا کارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ یا تو کمیٹڈ ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ اسپرچولی اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنی نارسسٹک ٹینڈنسیز پہ یہاں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی اور دوسرے کو تھوڑا اوپن ہینڈ دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر انداز میں چلا سکے۔ یہاں پہ جو سائن بہت زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں، لیبرا ہے، ایکویریس ہے، ایریز ہے، واٹر سائن کی کافی اسٹرانگ پریزنس ہے، اسکارپیو بھی ہے، پائسز بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کیپریکون بھی موجود ہے، اور ریڈنگ آبویسلی یہ سیجیٹیریس کی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جو کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات میں۔ کریئر کے معاملات میں جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ کمپیشن کا کارڈ ہے، اور کمپیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسروں کے لیے کمپیشنیٹ ہونا ہوتا ہے، بلکہ سٹارٹ آف کمپیشن جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ایفرٹ ڈال رہے ہیں اس وقت اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اس کی بجائے آپ کو ایک چیزوں کے درمیان میں ورک لائف اور ہیلتھ، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں آپ کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ ورک ریلیٹڈ جو سچویشن ہے اس میں کنگ آف کپس اور ڈیول، ان دونوں کی کا جو کمبینیشن ہے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے جو آپ کا ایم ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ سبسٹنس بھی ہو سکتا ہے استعمال کر رہے ہوں، تو یہ چیز جو ہے لانگر رن میں آپ کو بہت زیادہ پریشان کر سکتی ہے اور آپ کے لیے ہیلتھ کے ایسے ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں جو کہ پرابلمٹک ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونی ہے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی، کوئی نہ کوئی آفر جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ اس مہینے میں ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں ہوگا، آنے والے مہینوں میں ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سٹیبل ہو، آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ سٹیبل ہو، تاکہ پھر جب یہ اپرچونٹی آپ کے سامنے آئے تو تب آپ جو ہے وہ اس کو گریب کر سکیں اور چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کریئر کے لیے آپ کو کسی جگہ پہ شفٹ ہونا پڑ رہا ہے۔ ایٹ آف کپس اور مون کا کارڈ جو ہے، تو یہ جو شفٹنگ ہے یہ اکراس دا واٹر ہو سکتی ہے، اکراس دا سی ہو سکتی ہے، آپ ملک چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، شہر چھوڑ کے کسی جگہ جا رہے ہیں، اور ڈیپ ڈاؤن آپ کو اس بات کا بھی فیئر ہے یا اس بات کی بھی انگزائٹی ہے کہ وہاں نئی جگہ جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا اور پتہ نہیں کس طرح سے چیزیں ہوں گی۔ لیکن ایس آف پینٹیکلز کی موجودگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے نیا ایک ٹرن لیں گی اور نیا ایک راستہ کھلے گا، اور وہ راستہ جو ہے وہ پہلے سے آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہت بڑی امپروومنٹ لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں
تو وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ پرابلم اور ہنڈرنس دیکھنی پڑے گی، لیکن ایونچولی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے یا آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی۔ یہاں پر بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں سے ہیلپ لیں، رادر دین کہ آپ سارا کچھ خود کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہیں پہ بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ اپنے قریبی لوگوں سے، وہ لوگ جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان سے مدد کا کہیں۔ جتنا بہتر یا جتنی اوپن کمیونیکیشن ہوگی، چیزیں آپ کے لیے اتنی ہی زیادہ آسان ہوں گی۔ بہت زیادہ خواہ میں unnecessarily پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی نئی جگہ پہ شفٹ ہو رہے ہیں یا کوئی نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں یا کسی نئی جگہ پہ جاب آپ کو ملی ہے، تو ون سٹیپ ایٹ دا ٹائم کرنے کی بات ہے، اور آپ دیکھیں گے اوور اے پیریڈ آف منتھس آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی، کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے، سیجیٹیریس سن، مون اور اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے آپ پھر ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔